درود شریف بلند آواز سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ توجہ کریں عزیزو، توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ دین کیا ہے؟ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ ان لفظوں کو ذرا دل و دماغ میں جگہ دے دیں تو میں آگے بات کروں۔ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ چلو کہہ دو سارے، وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا۔ ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ۔ یاد کرنا اور سمجھنا، وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اتباع سنت کا نام دین ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا دین ہے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا یہ دین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے، سمجھا، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، قرآن پاک مکمل ہے، مکمل، کامل اور اکمل ہے۔ چونہ سبحان اللہ، دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، جو آخری کتاب ہے، یہ کلام مکمل ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ سمجھا نہیں؟ اب اس کے ایک حرف کو جو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ایک بھی حرف کو جو نہیں مانتا وہ اسلام سے، کوئی کہے کہ بھائی قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن ناقص ہے، نعوذ باللہ منہا، وہ اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کلمہ مکمل ہے، جو کلمہ پڑھو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کہے کہ کلمہ مکمل نہیں ہے، کوئی کہے کہ کلمہ مکمل، نعوذ باللہ منہا، غلط کہتا ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آذان جو مکمل ہے، آذان بلالی مکمل ہے، کلمہ بھی مکمل، دین بھی مکمل، قرآن بھی مکمل۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، میں نے کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو دین کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام، وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ ان لفظوں کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دے دیں۔ اتباع سنت کا نام دین ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا دین ہے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا دین ہے، وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ۔ چلو سبحان اللہ، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ والدین رو رہے ہیں، واپس جاؤ، ان کو مناؤ۔
ایک بی بی صاحبہ رات کو عبادت کر رہی ہے، چھت میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، عبادت کرتے کرتے تھک جاتی تو رسی کو پکڑ لیتی، سہارا لیتی، رسی کا سہارا لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند آ جائے تو سو جاؤ، جو نیند آ جائے تو سو جاؤ۔ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین، جو وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام جریج ہے، اللہ والا ہے، ماں بلا رہی ہے، جریج وہ نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جریج۔ اب وقت کا تقاضا کیا تھا؟ جو وقت کا تقاضا کیا تھا کہ ماں نماز کو توڑتا اور ماں کو جواب دیتا۔ بات سمجھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ بھائی آپ نفلی عبادت کر رہے ہو، ماں آپ کو بلا رہی ہے تو ماں کے کا جواب دے دو اور لبیک کہہ کے جواب دے دو۔ اور جریج کہنے لگا کیا کروں، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری نماز ہے۔ پھر بولا رہی ہے جریج بیٹے، وہ خاص اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا، جریج بیٹے وہ عبادت کر رہا ہے، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری نماز ہے۔ 3 دفعہ ماں نے پکارا، 3 دفعہ جواب نہیں دیا۔ جو جریج نے تھا اللہ والا، تھا بزرگ شخص تھا، ولی شخص تھا، جواب نہیں دیا۔ جواب دینا چاہیے تھا، جو جواب دینا چاہیے تھا۔ نفلی عبادت توڑ کر والدین بلا رہے ہیں، نفلی عبادت توڑ کر جواب دے دو، جواب دینا ہے۔ تو والدہ نے کہا اللہ کرے تم فاحشہ عورتوں کے ساتھ تمہارا پالا پڑے، طوائف عورتوں کے ساتھ تمہارا پالا پڑے، بد دعا دے دی۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، ایک عورت تھی، کنواری عورت تھی، اس سے زنا صادر ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ کہ بچہ کس کا ہے؟ جب حمل ظاہر ہوا تو کس کا ہے حمل؟ یہ تو کنواری عورت، یہ حمل کس کا؟ یہ جریج کا ہے۔ کیا کہا؟ جریج کا ہے۔ یہ کیوں؟ ماں کی بد دعا دی ہے۔ چلو کس کی دی؟ ماں کی بد دعا دی ہے۔ یہ حمل کیوں ظاہر ہوا؟ کس کا ہے؟ کہ جریج کا ہے۔ آئے جریج کے پاس، خوب مارا، نہ پوچھا نہ تن نہ من، خوب مارا، خوب بیٹائی کی، جس میں عبادت کرتا تھا وہ بھی کرا دیا۔ یہ 1000 دفعہ کہ میں تو نہیں ہوں، میں تو نہیں، تو ہی ہے۔ اللہ کی قدرت، بچہ پیدا ہوا، بچے سے پوچھا گیا کس کے بیٹے ہو؟ بچہ پیدا ہوا کہ کس کے بیٹے ہو؟ کہا اس چرواہے کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ چرواہے کا بیٹا ہوں۔ بات صاف ہو گئی۔ ارے انہوں نے کہا تو غلطی ہو گئی، جریج کو مارا ہے، جریج کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ آ کر معافی مانگنے لگے، جریج ہم سے غلطی ہو گئی، سمجھا نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، تم کہو تو تمہارے سونے کی یہ عبادت خانہ ہم تمہیں بنا کر دیں، کہ سونے کی نہیں چاہیے، جس طرح تھی میں مجھے وہ اسی طرح بنا کے دو۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ماں کی بد دعا تھی۔ وقت کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ آپ جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا، آپ نے راستے میں دیکھا کہ گاڑی الٹ گئی ہے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وقت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ بتائیں، وقت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ چلے جاؤ۔ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ رک جاؤ، آپ مسلمان ہو، انسانیت کے راتے رک جاؤ، ان کو اٹھاؤ، پانی کی ضرورت ہے پانی پلاؤ، ضرورت ہے تو ان کو ایمرجنسی میں پہنچاؤ۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، دین یہ سکھاتا ہے۔ چلو سبحان اللہ۔ وہ گرے پڑے ہیں، وہ اوندھے لٹکے ہوئے ہیں، وہ گاڑی میں پھنسے ہیں، آپ چلتے ہوئے گاڑی میں جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ بعض حضرات ایسے ہیں حج نفلی کرتے ہیں، حج فرضی ہو گیا، اب حج نفلی کرتے ہیں، اب وقت کا تقاضا کیا ہے؟
بھائی ایک بندہ ایسا ہے جو آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، تو حج کو پیچھے کرو، حج کو مؤخر کر دو، پہلے قرضہ ادا کرو. چلو سبحان اللہ، پہلے قرضہ ادا کرو. وقت کا تقاضا یہ ہے. حضرت اویس کرنی، چلو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ. اویس کرنی یمن کے رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن والدہ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے. آپ نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کرو. وقت کا تقاضا کیا ہے کہ والدہ کی خدمت کرو. وہ صحابیت کے درجے کو چھوڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کرو. یہ دوسری بات ہے کہ اس کو صحابی کا درجہ ملے گا، جو صحابی کا درجہ ملے گا، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ والدہ کی خدمت کرو. ابن مبارک ہے، توجہ کریں عزیزو، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے ولی شخص ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. حج کے لیے جا رہے ہیں، نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں. قافلہ جا رہا ہے، وہ قافلے کے سرغنہ ہیں، قافلے کے سردار ہیں. گاؤں سے گزرے. وہ باتیں ہیں جو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں عزیزوں، میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا. وہ گاؤں سے گزرے تو ایک دیکھا کہ بچی ہے، مردہ مرغی اٹھائی اور چلی گئی. ڈھیر سے کچرے سے مردہ مرغی اٹھائی اور بھاگی گئی. تو حضرت ابن مبارک نے دیکھ لیا، اتر پڑے، اس کے پیچھے پڑے. بھئی کیا بات ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہم اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، مفلسی کی حالت ہے، قحط کا عالم ہے، یہ مردہ مرغی ہم اس کو پکائیں گے اور کھائیں گے. جو مردہ مرغی کھائیں گے. ابن مبارک نے اپنے وفد کو کہا کہ رک جاؤ، اب حج پر جانا ملتوی کر دیتے ہیں. سارا جو پیسہ جمع ہے وہ سارا پیسہ جمع ہوا، وہ جمع کر کے دیہات والوں کو میں بانٹ دیا. یہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے عزیز. سمجھے؟ درود شریف بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئی بات سمجھ میں؟ تو دین کامل ہے، دین مکمل ہے، دین اکمل ہے. وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین. وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. توجہ کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. کیا معنی؟ عقائد کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے، اعمال کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے، معاشرے کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے، معاملات کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے. ایسا سیدھا راستہ ہو جس میں جھول نہ ہو، جس میں غلب نہ ہو، بین ہو، اعتدال والا راستہ ہو. عزیزو، ہم نے آج اعتدال والا راستہ چھوڑ دیا. اب وقت کا تقاضا کیا تھا؟ وقت کا تقاضا کیا ہے عزیزو؟ نفلی حج پر آپ نہ جائیں، عمرے پر آپ نہ جائیں، وہ آپ پیسہ جمع کر کے، جو پیسہ جمع ہے آپ کا، آپ ہر سال جاتے ہیں. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. مائیں، ہماری مائیں، عورتیں پانی کے بوند بوند کو ترس رہی ہے، روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے. آپ وقت کا دین تقاضا یہ ہے کہ آپ پورا کا پورا مال وہاں جمع کریں، فلسطین کے فنڈ میں دے دیں. یہ وقت کا تقاضا تھا، لیکن ہم نے ان کو
پسے پش ڈال دیا، مسلمانوں نے پسے پش ڈال دیا۔ ایک آدمی ہے، بھائی میں مسجد میں جاؤں گا، بیمار آدمی ہے، دو بندے اس کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ توجہ کریں، مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ بھائی تم بیمار ہو، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اب وقت کا تقاضا کیا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ وقت کا تقاضا کیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھے۔ کیا؟ گھر میں نماز پڑھے۔ اب یہ آ کر مسجد میں آ رہا ہے، دو چار بندوں کو تکلیف دے رہا ہے، وقت کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا۔ وقت کا تقاضا تھا کہ تو بیمار ہے، شریعت نے اجازت دی ہے گھر میں نماز پڑھو۔ ایک آدمی سلسل بولے، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، اللہ رحم کرے، کوئی بیماری ہے۔ اب کہہ رہے میں مسجد میں جاؤں گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ بھئی سلسل بول ہے، تمہارے کپڑے نجس ہیں، تمہارے کپڑے غلیظ ہیں، خراب ہیں، بدبو آ رہی ہے تمہارے کپڑوں میں، کہتے ہیں نہیں میں تو مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا میں ایسے مغز ماری کر رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی سلسل بول ہے، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، کپڑے گندے ہیں، کہتا ہے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ اب وقت کا تقاضا کیا تھا؟ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ تو گھر میں نماز پڑھ۔ کیا؟ گھر میں نماز پڑھ۔ تو اگر مسجد میں نماز پڑھے گا، جو آپ کے ساتھی ہوں گے، جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچے گی، جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو گھر میں نماز پڑھ، سمجھا، میرے حق کو پیچھے کر دے، مخلوق کے حق کو آگے کر دے، ان کے حق کو آگے، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ گھر میں نماز پڑھ۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں علم دین سیکھوں گا، میں تو مدرسے میں جا کر سبق پڑھوں گا، 20 سال 25 سال نوجوان ہے، میں مسجد میں استاد کے پاس پڑھوں گا۔ ارے تو واحد کفیل ہے، گھر کا واحد کفیل ہے، 10 سال 15 سال کا کورس ہے مولوی بننے کے لیے، تو جو گھر ادھر مدرسے میں جائے گا تو گھر تمہاری والدہ ہے، تمہاری بیوی ہے، سمجھا، ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جا کر تم مزدوری کر، جا کر مزدوری کر۔ ہاں اگر موقع ملتا ہے نماز پڑھنے جاتے ہو تو 5 منٹ استاد کے پاس سبق پڑھ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ الدین والنصیحہ ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، جو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی کی بات سمجھ میں آ جائے، سمجھے؟ کوئی بات ہی کو الٹا سمجھ لے، اللہ ہی اس کو سمجھ دے دے۔ کوئی یہ کہتا ہے یہ میں تو اللہ کے راستے پر نکلوں گا، اللہ کے راستے پر جا رہا ہوں، میں تو دین سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے پر جا رہا ہوں۔ بھئی تمہاری بیوی بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، بھئی اس کا اللہ حافظ ہے، اللہ ہی ہے۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں رہو، ان کی تیمارداری کرو، اپنی زوجہ کی خیالداری کرو، اپنی والدہ کی خیالداری کرو، اور تو جا کر باہر جائے گا دین سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جائے گا، تو یہ دین نہیں ہوگا، جو یہ دین نہیں ہوگا، یہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام یہ نہیں ہوگا۔ تو وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ آج وقت کا تقاضا یہ ہے عزیزوں، آپ کے پاس صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے اوپر قربانی فرض ہے، صاحب نصاب ہے، آپ کہتے ہیں میں سارا مال مسجد بناؤں گا، میں مدرسہ بناؤں گا۔ بھئی قربانی آ رہی ہے،
وقت کا تقاضا ہے کہ قربانی کرو، یہ قربانی نہیں کر رہا، وقت کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا، یہ دین پر عمل نہیں کر رہا۔ بس بھائی حج تمہارے اوپر فرض ہے، صاحب نصاب و حج فرض ہے، یا تو میں دین کے کام تو کرتا رہتا ہوں، دین کے کام کرتا رہتا ہوں میں تو، بھائی حج پر نہیں گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ جان بوجھ کر جو حج نہ کرے، صاحب نصاب بھی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، جو حج نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو یا یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ سارے پڑھو استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ پیسہ بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، مال ملکیت بھی ہے، بڑے بڑے باڑے بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، RCC مکانات بھی ہیں، آمدنی بھی ہے، 5 8 لاکھ 10 لاکھ کوئی بڑا بھی نہیں ہے، گھر میں موجود بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے میں تو دوسرے کام کر رہا ہوں، پھر میری بیٹیاں جوان ہیں پہلے ان کی شادی کراؤں گا، غلط کہہ رہا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے بیٹیوں کی شادی کراؤں گا پھر حج کو جاؤں گا، غلط کہتا ہے۔ پہلے حج کو جانا ہے، پہلے حج کو جانا ہے، پہلے وقت کا تقاضا ہے کہ حج پر جاؤ۔ اگر حج پر جانا ہے تو پھر گھر والوں کو خرچہ بھی دینا ہے۔ آپ حج سفر پہ جا رہے ہو تو گھر والوں کو خرچہ بھی دینا ہے۔ سمجھے نہیں؟ میں تو نہیں دوں گا، خرچہ تو نہیں دوں گا، ارے تمہارے بیٹے ہیں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، میں تو نہیں دوں گا۔ شریعت کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے، اپنے ماتحت کر رہا ہے۔ بھئی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آج نہیں تو کل تمہیں دینا پڑے گا، جو آج نہیں تو کل دینا پڑے گا تمہیں۔ تم ان کی حق تلفی کر رہے ہو، حقوق العباد کی حق تلفی کر رہے ہو، بیٹے اور بیٹیوں کی حق تلفی کر رہے ہو، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو خدا کا خوف تو کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، عقائد کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے، اعمال کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ نہیں کہ پورا عمل کرو۔ توجہ کریں، آخری باتیں، آخری جملے، ایک آدمی فقط نماز ہی پڑھتا رہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہے، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، حقوق العباد کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نمازیں خوب پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مسجد آباد کر رہا ہے، مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، لیکن والدہ کی خدمت نہیں کر رہا، والد کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے، سمجھا، اس کا دین ناقص ہے۔ اور فقط یہ وہ شخص جو حقوق العباد ادا کر رہا ہے، والدین کی خدمت بھی کر رہا ہے، پڑوسیوں کی خیالداری بھی کر رہا ہے، رشتہ داروں کی خیالداری بھی کر رہا ہے، اس کے شادی غمی میں شرکت بھی کر رہا ہے، لیکن نماز ہی نہیں پڑھا، روزہ ہی نہیں رکھ رہا، صاحب نصاب تو زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، تو اس کا ایمان بھی ناقص ہے، تو حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، چاہے حقوق اللہ بھی ضروری، حقوق العباد بھی ضروری۔ بارہا میں کہہ چکا ہوں عزیزو، 25% احکام، دین کے احکام 25% حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، 75% احکام حقوق العباد کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جو 75% حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ تھوڑے ہیں، حقوق اللہ میں کمی بیشی ہے تو معافی کی گنجائش ہے، حقوق العباد میں کمی بیشی ہے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ والدہ رو رہی ہے، سمجھا نہیں، والدین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، والد دیکھ رہا ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور مجھے کچھ پیسے دے گا، مجھے جیب خرچی دے گا۔ تم ہزار دین کی باتیں کرتے رہو لیکن والدین کی طرف پوچھتے نہیں ہو، بہن بھائیوں کی طرف پوچھتے نہیں، ان کی خیالداری نہیں کر رہے، یہ دین ناقص ہے تمہارا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا